صاحب ہم اور آپ اس نبی کی میلاد کیوں نہیں منائیں؟ اس لیے کہ اسی نبی کے آنے سے ہم کو ایک اللہ کی وحدانیت کی پہچان ملی، اسی مصطفیٰ کے آنے سے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا۔ صاحب اسی مصطفیٰ کے آنے سے آج ہمارے مسجد کے منارے چمک رہے ہیں، ہماری مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، آج مسلمانوں کا نام دنیا میں روشن ہے، اسی مصطفیٰ کے آنے سے تو سب کچھ ملا ہے۔ ہم اور آپ اس نبی کی میلاد کیوں نہ منائیں؟ صاحب سچے وفادار امتی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ میرے پیارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی میلاد جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، قسم خدا کی وہ میلاد مصطفیٰ کا منکر نہیں ہوگا، انکار نہیں کرے گا۔ سنیے ایک روایت میرے آقا ہیں، صحابہ کرام کچھ لوگ بیٹھے ہیں، میرے آقا راستہ پکڑے گزر رہے ہیں اور چند صحابہ مل کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ صحابہ کر کیا رہے تھے؟ اپنے نبی کے سیرت کو بیان کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ میلاد ہے کیا بھائی؟ نبی کا ذکر ہی کرنا نا، نبی کا ذکر ہی میلاد ہے۔ میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ نبی نے جو کہا اس کو بیان کرتے ہیں، نبی نے جو کیا اس کو بیان کرتے ہیں، یہی نا میلاد ہے صاحب؟ نبی کے اقوال و افعال کو بیان کرنا، یہی میلاد ہے۔ اب اس میں شرک کہاں ہے؟ آپ بڑا بڑا کانفرنس کرتے ہو، کوئی بات نہیں، اور ہم نبی کی میلاد منائے تو شرک ہو گیا؟ بولیے، دنیا کے ہر مذہب کے لوگ کانفرنس کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ بڑے بڑے اسٹیج لگتے ہیں، مجمع لگتا ہے اور لوگ پیغام دیا کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اور ہم غریب مسلمان اگر اپنے مصطفیٰ کی میلاد اپنے محلے میں منائے تو شرک ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتی ہے، فتوے لگنے لگتے ہیں۔ یہ قوم ہمیں دھوکہ دینے کا کام کر رہی ہے۔ یاد رکھنا، بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا کہ آج جاہل بھی ہیں، عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ آج ہم میں ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور دین کے پیچھے دھوکہ بھی کرتے ہیں، نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی کے ذات پہ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں۔ صاحب آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، ہم غلام نبی کی میلاد کیوں نہ منائیں؟ کیوں نہ منائیں صاحب؟ جو نبی رات و دن ہمارے اور آپ کے لیے روتے رہے۔ سنیے ایک تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہاں، جو میں بات کر رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ گزر رہے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، نبی کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی نظر پڑی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، آپ کا کھانا پینا چلنا اٹھنا بیٹھنا جو ہم دیکھتے ہیں اسی کو بیان کر رہے ہیں، ایک دوسرے تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا کیا سچ ہے کہ تم وہی کر رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم نے کہا ہے۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا سنو، ابھی ابھی مجھے جبریل نے آ کر کے خبر دی ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو، یعنی بیٹھ کر کے میری تعریف کر رہے ہو نا، اللہ کو یہ بڑی پسند آیا ہے، اور اللہ نے جبریل کو بھیج کر کے کہا ہے کہ جا کے کہہ دو کہ میرے نبی فرما دیں کہ یہ لوگ جو بیٹھ کر کے اپنے مصطفیٰ کا گنگان کر رہے ہیں، اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ابھی ابھی جبریل آ کر کے مجھے خبر دی ہے۔ صحابہ یاد رکھنا، اب میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم کو اپنے ساتھ نہ لے لوں۔ اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے صاحب۔ ہم اور آپ اس نبی کی میلاد کیوں نہ منائیں؟ آخری بات سنیں، میں اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے میرے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو زبان پہ ایک ہی ترانہ تھا، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میرے امت کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرما دے۔ بس یہی ترانہ میرے مصطفیٰ کے زبان پر تھا۔ میرے نبی پوری زندگی اپنے امت کو کبھی نہیں بھولے۔ عرش آدم پر میرے مصطفیٰ معراج میں گئے، اللہ نے پوچھا نبی کون سا تحفہ لے کر کے آئے ہیں؟ وہاں بھی میرے مصطفیٰ نے اپنے گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا تھا، پروردگار میں اپنے گنہگار امتیوں کو تیری بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں، انہی گنہگاروں کے لیے اللہ نے نماز عطا فرما دیا۔ مصطفیٰ آپ کی امت اگر گنہگار ہے تو یہ نماز لے کر کے چلے جائیے، آپ کی امت نماز پڑھتی رہے گی، میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اور ذرا آگے بڑھو صاحب، ہم اس نبی کی میلاد کیوں نہیں منائیں؟ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ مسجد نبوی کے اندر مدینہ شریف کے مسجد کے ممبر پر میرے مصطفیٰ خطبہ دے رہے تھے۔ اسی خطبہ کے دوران اچانک حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لائے۔ اچھا بتائیے، آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کو سننا چاہتے ہیں سنا دو کہ رہنے دو؟ اور کہیے گا تو انشاءاللہ اسٹی پہ اسٹاپ کر دوں گا، پھر اگلے سال کے انتظار کیجیے۔ سنیے بڑی پیاری بات، ہم نبی کی میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم تو مقدر والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی خوشی ہے صاحب۔ آپ اپنے آپ کو کبھی بدنصیب نہ کہنا، اگر غربت آپ کے سر پہ آ جائے، کوئی مصیبت پریشانی ٹوٹ پڑے نا، تو اپنے آپ کو کبھی بدنصیب نہ کہنا۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم بدنصیب ہوتے تو نبی کی امت میں پیدا ہی نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ،
تمہاری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ تجھے اللہ نے اپنے محبوب کے امت میں پیدا فرمایا ہے، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے کل کے نبیوں نے دعائیں مانگی تھی۔ صاحب اس نبی کی میلاد ہم کیوں نہ منائیں؟ میرے مصطفیٰ بیٹھے ہیں ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جبریل امین آئے، چہرہ بڑی اداس تھا، بڑی مایوس چہرہ ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کی نگاہ پڑی، سنو میرے ملت کے نوجوانوں، دل کے کانوں سے سننا، اللہ اکبر، جب میرے مصطفیٰ کی نگاہ پڑی، میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا بات ہے، آج بہت چہرہ اداس ہے، بڑا غمگین ہو، بات کیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں جہنم کی سیر کر کے آ رہا ہوں۔ کیا کر کے آ رہا ہوں؟ میں آج جہنم کی وادی سے گھوم کر کے آ رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا جبریل تو نے جہنم میں کیا دیکھا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے شیس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، شعیب علیہ السلام کی امت کو ہم نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، سلیمان علیہ السلام کی امت کو ہم نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، یوسف علیہ السلام کی امت کو ہم نے جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ حضرت لوط کی امت کو، حضرت ہود کی امت کو، حضرت زکریا کی امت کو، یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی امت کو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت کو، یا رسول اللہ تمام پیغمبروں کی امت کو ہم نے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا جبریل اتنا کہہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی، اتنا کہہ کے جبریل خاموش ہو گئے۔ اب ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ جبریل آگے بڑھے، بارگاہ میرے مصطفیٰ کی ہے، ادباً جبریل کے زبان تھم گئے، میرے پیارے آقا کے اندر بے چینی بڑھتی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل آگے بڑھو، بتاؤ اور تو نے کیا دیکھا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے امت کے لوگوں کو بھی جہنم کے آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دل کے کانوں سے سننا، ہم اس نبی کی میلاد کیوں نہ منائیں؟ صاحب حافظ رخشاد صاحب توجہ چاہوں گا، میں توجہ چاہوں گا، ایک پیغام میں آپ کے دل پہ دینا چاہتا ہوں، قسم خدا کی فیاض احمد دعوے کے ساتھ کہتا ہے اگر آپ صرف اس ایک واقعہ پہ غور کر لوگے نا تو آپ کبھی اپنے مصطفیٰ کے میلاد سے جدا نہیں ہوگے، کبھی نبی کے میلاد سے الگ نہیں ہوگے، جہاں رہو گے اپنے مصطفیٰ کی میلاد پڑھتے رہو گے۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا صاحب، ہم نبی کی میلاد کیوں نہ منائے؟ جب جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے آپ کے امت کے لوگوں کو بھی جہنم کے آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا سننا تھا، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے اندر اتنی بے چینی بے قراری بڑھی کہ آنکھیں برس پڑی، میرے مصطفیٰ رونے لگے۔ جب سنا کہ میرے امت کے لوگ جہنم کے آگ میں جلیں گے، میرے مصطفیٰ رونے لگے، زارو قرار رونے لگے۔ میرے پیارے آقا مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو گئے، مسجد کو میرے مصطفیٰ نے چھوڑ دیا، مسجد سے باہر نکلے، وادی مدینہ کو نبی نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر ایک سنسان چٹیل میدان کے طرف چلے ہیں۔ روتے ہوئے میرے مصطفیٰ مسجد سے نکلے ہیں اور پہاڑ کے کھوہ میں جا کر کے اللہ کے رسول نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے اور زبان پہ ایک ہی ترانہ ہے، پروردگار میرے گنہگار امت کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، اے مولا میرے امت کے لوگوں کو جہنم سے رہائی دے دے، بس یہی ترانہ زبان پر ہے۔ اور میرے مصطفیٰ اس پہاڑ کے کھائیوں میں سر کو رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ کئے دن روئے تھے؟ تاریخ بتاتی ہے، روایتوں کے اندر آیا ہے کہ میرے مصطفیٰ 3 دن 3 رات تک روتے رہے۔ اللہ، کتنے دن؟ 3 دن 3 رات میرے مصطفیٰ پہاڑ کے اس کھوہ میں اپنے سر کو جھکا کر کے روتے رہے۔ 3 دن تک نبی نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اپنے امت کا غم تھا۔ صاحب نبی کے امتی کون ہے؟ ہم ہی آپ تو ہیں نا، ارے بولیے ہم ہی اپنے نبی کے امتی ہیں، اور ہمارے ہی اور آپ کے لیے مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ 3 دن سے میرے مصطفیٰ 3 دن 3 رات سے اس وادی میں میرے آقا رو رہے ہیں۔ ادھر مدینے میں صحابہ بے چین و بے قرار ہیں، پریشانی کا عالم ہے۔ 3 دن سے مدینے کے چولہے میں آگ نہیں جلے ہیں۔ جو صحابہ نبی کو اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، وہ صحابہ 3 دن سے نبی کو نہیں دیکھے ہیں۔ اس طرح کی بے چینی بے قراری پورے مدینے کے اندر پڑی ہے۔ بچے الگ رو رہے ہیں، مائیں الگ رو رہی ہیں، جوان الگ رو رہے ہیں، صحابہ الگ رو رہے ہیں کہ نبی گئے تو کہاں گئے؟ چاروں طرف تلاشی جاری ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیسرا جب دن آیا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم اس وادی کی طرف چلے ہیں جس وادی میں محمد الرسول اللہ سر کو سجدے میں رکھ کر کے رو رہے تھے۔ جب اس سنسان چٹیل میدان میں حضرت عمر پہنچے ہیں، آپ نے کیا دیکھا؟ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس چرواہے سے آپ نے پوچھا، اے چرواہا کیا تو نے ادھر اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے، اے عمر میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن آج 3 دن سے پہاڑ کے اس کھوہ سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جب سے یہ رونے کی آواز آئی ہے نا، اب تب سے 3 دن ہو گئے میرے بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، جب سے یہ رونے کی آواز سنائی دی ہے، آج 3
3 दिन हो गए मेरे बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है, 3 दिन से मेरे बकरियों ने नहीं खाया है। साहब वो नबी हैं, अल्लाह अकबर। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के रोने की आवाज आए तो मेरे मुस्तफ़ा तो सबके लिए रहमत हैं। वो जानवर कैसे खा सकते हैं जो जानवर मेरे मुस्तफ़ा का रोना सुन ले? इसलिए कि जानवर भी तो नबी से मोहब्बत करते हैं। अगर शेर नबी को ना देखे तो बकरी को उठा करके लेकर के चला जाए। अल्लाह अकबर। ये जानवर नबी से मोहब्बत करने वाले हैं साहब, याद रखें। जानवर तो ऐसी मोहब्बत करते हैं कि 100 साल से सांप गार पे बैठ के इंतजार कर रहा है कि मेरे मुस्तफा आएंगे तो दीदार करूंगा। ये जानवरों की मोहब्बत है साहब। 3 दिन से चरवाहा कहता है हमारे बकरियों ने चरना छोड़ दिया है। हज़रत उमर फारूक आजम उस वादी का रुख करते हैं। उस मकाम पर पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? अल्लाह के रसूल का सर सजदे में है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा का सर सजदे में है और जबान पे एक ही तराना है, या अल्लाह मेरे उम्मत को जहन्नम से निजात दे दे, या अल्लाह मेरे उम्मत को जहन्नम से बचा ले, जहन्नम के हौलाकियों से आजाद कर दे। बस एक ही तराना है। मेरे मुस्तफ़ा जानते थे कि मेरी उम्मत बड़ी कमजोर होगी, जहन्नम के हौलाकियों को मेरी उम्मत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा रो रहे हैं। इस हदीस को बयान करते हुए रावी लिखता है ना, मेरे नबी के आंख से इतने आंसू निकले थे, इतने आंसू गड्ढे में जमा थे कि अगर मिट्टी का एक घड़ा उस गड्ढे में डाल दिया जाता ना तो मिट्टी का घड़ा नबी के आंसुओं में डूब जाता। अल्लाह। इतना आंसू मेरे मुस्तफा ने बहाए। किसके लिए? शायर ने लिखा है वो तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनहगारों शीहकारों, वो तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनहगारों शीहकारों, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, वो हमारे ही और आपके लिए था। शायद ऐसे ही मौके पर आला हज़रत सरकार ने फरमाया कि वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई मुस्तफ़ा सर को सजदे से उठा लीजिए, आप जो कहेंगे वो किया जाएगा, आप जो मांगेंगे आपको अता कर दिया जाएगा। नबी सर को सजदे से उठा लीजिए, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा नहीं उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब सहाबे किराम पहुंचे, धीरे धीरे तमाम सहाबा उस वादी में आ गए, मिन्नत व समाजत करने लगे। आका 3 दिन हो गए मदीने के चूल्हे में आग नहीं जले हैं, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ले चले। मेरे आका ने किसी की नहीं सुनी, गुनहगार उम्मत के गम में रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तमाम फरियादी फरियाद लिए खड़े हैं, आका सर को उठा ले, नबी नहीं उठा रहे हैं। सहाबा ने मशवरा किया, एक काम करो, चलो नबी की बेटी फातिमा को बुला के लाया जाए। मुमकिन है कि मेरे मुस्तफ़ा अपनी बेटी से बड़ी प्यार करते हैं, हो सकता है कि फातिमा की बात मेरे आका मान जाएं। अल्लाह अकबर। हजरत अली दौड़े दौड़े घर गए, फातिमा तो ज़हरा को लेकर के उस मकाम पे आ गए। जब नबी की बेटी फातिमा जब सामने आई तो क्या देख रही हैं? अब्बा हुजूर की सिसकियां बधी हुई हैं, आंखों में आंसू जारी है। अल्लाह अकबर। साहब वो कौन सी ऐसी बेटी होगी जिसके निगाहों के सामने बाप के आंखों से आंसू निकल रहा हो और बेटी का दिल न फट जाए? वो कौन सी ऐसी बेटी होगी जिसके सामने बाप रो रहा हो, उस बेटी का कलेजा मुंह को न आ जाए? अल्लाह अकबर। वो भी तो नबी की बेटी फातिमा है, खातूने जन्नत है। जब अपने अब्बू का रोना देखा, अल्लाह के रसूल का रोना देखा तो दहाड़े मार मार करके रोने लगी। अब्बा हुजूर सर को सजदे से उठा लिया जाए, सर को सजदे से उठा लिया जाए, लेकिन मेरा मुस्तफा नहीं उठा रहे हैं। फातिमा तो ज़हरा को जलाल आ जाता है, आलम जलाल में नबी की बेटी फातिमा ने कहा था अब्बा हुजूर अगर आज आप सर को सजदे से नहीं उठाएंगे तो आपकी बेटी फातिमा अगर सर को सजदे में रख देगी तो कयामत तक नहीं उठाएगी। अल्लाह अकबर। कयामत कायम हो जाएगी। मेरे प्यारे इतना सुनना था, मेरे मुस्तफा ने रोते हुए अपने सर को उठाया है और उठा करके कहते हैं फातिमा कसम है उस अल्लाह वहदहु ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं उस वक्त तक सर को सजदे से नहीं उठाता जब तक कि मैं अपने एक एक गुनहगार उम्मत को जहन्नम के आग से निजात न दिलवा देता। सुभान अल्लाह। जब तक एक एक उम्मत को मैं बख्शवा नहीं लेता उस वक्त तक मैं सर को सजदे से नहीं उठाता। मेरे प्यारे हम और आप उस नबी की मिलाद क्यों न मनाएं जो नबी हमारे और आपके लिए इतना रोए, इतना दुआएं की, इतना गिड़गिड़ाए, हर लम्हा अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए बख्शिश की दुआएं मांगते रहे। साहब उस नबी की मिलाद हम और आप नहीं मनाएंगे तो कहां जाएंगे? कितने बदबख्त हैं वो लोग जो अपने मुस्तफा के जिक्र से चिढ़ते हैं। मेरे प्यारे मैं आपको बता दे
देना चाहता हो। अल्लाह ताला अपने मुस्तफा को राजी करना चाहता है, और नबी राजी कैसे होंगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए मुस्तफा अनकरीब आपका रब आपको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब कुरान की आयत नाज़िल हुई तो सहाबा पूछ पड़ते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो फरमा दिया है कि आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे, आका आपको कितना अल्लाह देगा कि आप राजी हो जाएंगे? तो मेरे मुस्तफा का जवाब सुनो, अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा अभी मैं अपने रब से राजी नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। नबी क्या फरमाते हैं? अभी मैं अपने रब से राजी नहीं हूँ। आका आप राजी कब होंगे? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं अल्लाह से उस वक्त राजी हो जाऊंगा जिस वक्त अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श करके जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत को जन्नती बना देगा, तमाम उम्मत को बख्श देगा, उस वक्त मैं अपने रब से राजी हो जाऊंगा। और ये मैं नहीं कहता, मेरे मुस्तफा का फरमान कहता है कल क़यामत के दिन मेरे मुस्तफा का सर सजदे में होगा। रब फरमाएगा मुस्तफा सर को उठाइए ना, उठाइए ना। मेरे मुस्तफा नहीं उठाएंगे, अल्लाह का उससे वादा होगा मेरे मुस्तफा सर को उठाएंगे, गुनहगार उम्मत की बख्शिश होगी। मेरे प्यारे आज हम और आप दुनिया में अगर नबी के नाम का झंडा लगाते हैं तो लोग एतराज करते हैं, कल तो झंडा मेरे मुस्तफा के हाथ में क़यामत के दिन होगा, उस झंडे को लिवाउल हम्द कहते हैं, उस हम्द का झंडा मेरे मुस्तफा के हाथ में क़यामत के दिन होगा। और जो भी नबी का उम्मती उस झंडे के साए में आ जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो हम नबी के नाम का झंडा क्यों ना लगाएं, हम अपने मुस्तफा की मिलाद क्यों ना मनाएं? उसी मुस्तफा के मिलाद की बरकत से तुम्हें सब कुछ मिला है। अल्लाह अकबर। चलते चला